अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक फ़आल आमदनी या एक्टिव इनकम होती है जिसे हासिल करने के लिए आपको मुसलसल काम करना पड़ता है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आमदनी नहीं आएगी। दूसरी गैर फ़आल आमदनी या पैसिव इनकम जो आपके काम किए बगैर भी आती रहे, आज भी, कल भी और आने वाले दिनों में भी। आपको बिजनेस की तरफ माइल करने का एक मकसद ये भी है कि कुछ अरसे के बाद आपकी गैर फ़आल आमदनी शुरू हो जाए। आप मसरूफ हो, बीमार हो या किसी भी वजह से काम पर ना जा सके तो भी आपकी गैर फ़आल आमदनी आपके मेयार जिंदगी को बरकरार रख सके। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी ने फ़आल और गैर फ़आल आमदनी कमाने वाले मुख्तलिफ कारोबारी तरीकों पर रिसर्च की और इसके नताइज को अपनी किताब वाई वी वांट यू टू बी रिच में शाया किया। गैर फ़आल आमदनी को सही तौर पर समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी याद दिलाना चाहता हूं जिसे पाइपलाइन की कहानी या पाब्लो और ब्रोनो की कहानी भी कहा जाता है। सदियों पुरानी यह कहानी है इटली के एक गांव में रहने वाले दो जवानों पाब्लो और ब्रोनो की। दोनों के घर साथ साथ थे और इनका एक दूसरे के घरों में भी आना जाना था। ये दोनों ना सिर्फ बेहतरीन दोस्त थे बल्कि बड़े बड़े ख्वाबों के भी मालिक थे। दोनों मेहनती और जफाकश थे और इस बात पर यकीन रखते थे कि एक ना एक दिन किस्मत की देवी इनके दरवाजे पर दस्तक देगी। फिर अपनी मेहनत और जफाकशी के बलबूते पर वो दोनों अपने इलाके के अमीर तरीन अफराद बन जाएंगे। दुनिया भर की आसाइशात और तईशात इनके कदमों तले होंगी और वो मुआशरे में इज्जत और एहतराम की निगाह से देखे जाएंगे। और एक दिन वो हो गया जिसका उन दोनों जवानों को अरसे से इंतजार था। किस्मत की देवी इन पर यूं मेहरबान हुई कि गांव वालों ने बाहमी मुशावरत के बाद फैसला किया कि गांव के लोगों को जिन्हें अपनी जरूरत के लिए पानी भरने के लिए कई किलोमीटर दूर एक चश्मे तक जाना पड़ता था, उन्हें घर पर पानी मुहैया किया जाना चाहिए। इस मकसद के लिए जिन दो जवानों को कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया गया वो पाब्लो और ब्रोनो थे। मुआहदे की शराइत के मुताबिक इन्हें गांव के हर घर में पानी पहुंचाना था और पानी की हर बाल्टी के इवज उन्हें 1 सेंट का सिक्का दिया जाना था। दोनों की तो जैसे लॉटरी निकल आई। उन्हें अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो मेहनती तो थे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि एक चक्कर में वो दोनों हाथों में एक एक बाल्टी पानी की ला सकते हैं, यानी हर चक्कर के इवज 2 सेंट, और जितने चाहे चक्कर लगाकर वो अपनी किस्मत बदल सकते थे। सख्त मेहनत का सफर शुरू हुआ। चंद दिनों की सख्त मेहनत के बाद एक दिन पाब्लो ने अपनी हथेलियों पर पड़े हुए छालों और दुखती हुई कमर पर गौर किया तो उसे अंदाजा हुआ कि शायद ज्यादा अरसा वो ये काम ना कर सके। उसने अपने ख्वाबों पर समझौता करने की बजाय इस काम को बेहतर अंदाज में किसी ऐसे तौर पर करने का सोचना शुरू किया जिसमें ज्यादा अरसा मुशक्कत ना उठानी पड़े। चंद दिनों के गौर फिक्र के बाद वो ब्रोनो से मिला और कहने लगा, ब्रोनो मेरे दोस्त, मेरे पास एक जबरदस्त मंसूबा है। सारा दिन बाल्टियां उठा उठा कर फिरने और सारी उम्र ये मुशक्कत करने की बजाय क्यों ना हम एक पाइपलाइन बना डालें, एक ऐसी पाइपलाइन जो चश्मे से पानी को सीधा हमारे गांव तक पहुंचा दे। ब्रोनो, पाइपलाइन? ये क्या है? ऐसा तो पहले कभी ने सुना भी नहीं होगा। पाब्लो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। ब्रोनो, अपना मशवरा अपने पास रखो और पागल मत बनो। कुदरत ने हमें अपनी किस्मत संवारने के लिए एक शानदार मौका दिया है। मैं 100 पानी की बाल्टियां बासानी गांव तक पहुंचा सकता हूं और 100 पानी की बाल्टियों का मतलब जानते हो? 1 सेंट के 100 सिक्के, यानी पूरा $1। इसका मतलब है कि मैं बहुत जल्द अमीर हो जाऊंगा। चंद दिनों बाद मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि नए जूते और नए कपड़े खरीद सकूं। 8 से 12 माह के अंदर मैं एक नई झोंपड़ी बनाने के काबिल हो जाऊंगा। हमारे पास गांव की सबसे बेहतर मुलाजमत है। हफ्ते में 1 दिन हम छुट्टी करते हैं। 1 साल के बाद हम 1 हफ्ते की तातीलात के लिए किसी बड़े शहर भी चले जाएंगे। हम ये सब कुछ इस मुलाजमत के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। जाओ जाओ, मेरा दिमाग ना खराब करो और खुद को भी अपने पाइपलाइन के अहमकाना मंसूबे से दूर रखो। पाब्लो ने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा कहा, मेरे दोस्त, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हम दिन को पानी की बाल्टियां भरा करेंगे और शाम का कुछ वक्त और छुट्टी वाले दिन पाइपलाइन के मंसूबे पर काम किया करेंगे। ब्रोनो तमस्खर से बोला, तो जाओ फिर बना लो पाइपलाइन। मैं भी देखता हूं कि यह पाइपलाइन क्या होती है और कैसे बनती है। पाब्लो दिल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जानता था कि यह एक तवील, सबर आजमा और पुरअज़्म मुशक्कत मगर मुफीद मंसूबा है। इसमें कई साल लग सकते हैं। इसके साथ साथ इसे इस बात का भी इल्म था कि आधा दिन पाइपलाइन के मंसूबे को देने की वजह से वो पानी की कम बाल्टियां गांव पहुंचा सकेगा, जिसकी वजह से इसकी आमदनी भी कम हो जाएगी। मगर इन सब रुकावटों के बावजूद उसे अपने ख्वाब और मंसूबे पर कामिल यकीन था, लिहाजा उसने पाइपलाइन पर काम करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ब्रोनो दिन रात पानी की बाल्टियां भरता और डॉलर कमाता। इसके साथ साथ वो पाब्लो का मजाक उड़ाता और इसे पाइपलाइन मैन कहकर पुकारता।
اس کے ایک مذاق میں گاؤں والے بھی اس کا ساتھ دیتے۔ ان سب کے نزدیک یہ ایک ناقابل عمل اور اہم کانہ منصوبہ تھا۔ ان کے خیال میں اگر یہ منصوبہ اتنا ہی اچھا ہوتا تو آج سے قبل ہی اس پر عمل ہو چکا ہوتا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے رہے۔ اب 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں برونو ایک گدھا، نئی جھونپڑی، نئے جوتے اور قیمتی ملبوسات خرید چکا تھا، جبکہ پابلو ابھی تک پائپ لائن کی کھدائی کا کام کر رہا تھا۔ گاؤں والے برونو کو اب معزز گردانتے ہوئے مسٹر برونو کہہ کر بلاتے اور اس کی رائے کو اہمیت دیتے، جبکہ پابلو کو پائپ لائن مین کہہ کر اس کا مذاق اڑایا جاتا۔ ان سب کے باوجود پابلو ہمت اور استقامت کے ساتھ اپنے پائپ لائن کے منصوبے پر ڈٹا رہا، کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ کل کی پرآسائش زندگی کے خواب کو آج کی قربانی دے کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ مسلسل خود سے یہ کہتا، پابلو اپنی نظر انعام پر رکھو، انعام پر۔ وہ جانتا تھا کہ کل کے خوابوں کی بنیاد آج کی قربانیوں پر رکھی جاتی ہے۔ جرأت محنت، قدم بقدم آگے بڑھنے اور استقامت کا مظاہرہ کرنے کا نتیجہ تو نکلنا ہی تھا۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ شارٹ ٹرم پین از اکول ٹو لانگ ٹرم گین۔ ایک دن پابلو کو احساس ہوا کہ پائپ لائن آدھی کے قریب تیار ہو چکی ہے۔ اس نے جوش اور جذبے کے ساتھ مزید محنت کرنا شروع کر دی۔ اپنے آرام کے وقفے کے دوران وہ اپنے دیرینہ دوست برونو کو پانی کی بالٹیاں بھرتے اور گاؤں تک پہنچاتے دیکھتا۔ شدید محنت کی وجہ سے اب برونو کے کندھے جھک چکے تھے، ہاتھوں کی جلد کھردری اور بدنما ہو چکی تھی، مزاج چڑچڑا اور طبیعت تنہائی پسند ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت یہ سوچ کر آزردہ اور غصے میں رہتا کہ اسے ساری عمر پانی کی بالٹیاں بھرنی پڑیں گی، جبکہ جسمانی توانائی تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے۔ اسی اثنا میں گاؤں والوں کو بھی پائپ لائن کی افادیت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اب الٹ ہو گیا، اب وہ پابلو کی بجائے برونو کا مذاق اڑاتے، اور جب اسے گزرتے ہوئے دیکھتے تو کہتے، وہ جا رہا ہے برونو، بالٹی والا آدمی، دا بکٹ مین۔ ان کا تمسخر برونو کو مزید آزردہ کر دیتا اور وہ اپنے خول میں مزید سکڑ جاتا۔ بالآخر وہ دن آن پہنچا جس کا پابلو کو برسوں سے انتظار تھا۔ پائپ لائن مکمل ہو گئی۔ گاؤں والوں نے پانی کو اپنے گھروں میں پہنچتے دیکھ کر خوشی سے پابلو کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اب پانی ہر وقت ان کے گھر پر، ان کی دسترس میں تھا۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پانی کی فراوانی سے گاؤں بہت ترقی کر گیا اور گاؤں کے لوگ خوشحال ہو گئے۔ پائپ لائن کے مکمل ہونے کے بعد اب پابلو کو پانی کی بالٹیاں اٹھانے کی قطعاً ضرورت نہ رہی۔ اس کی مشقت کا دور ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنی محنت کے پھل سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ پانی کا بہاؤ شروع ہو چکا تھا۔ اب پابلو سوتا تب بھی پانی لوگوں کے گاؤں میں پہنچ جاتا، ان کے گھروں میں پہنچ جاتا۔ وہ کھاتا، کھیلتا، جو بھی کرتا، پانی لوگوں کے گھروں میں پہنچتا رہتا۔ کام کے دن ہوتے یا چھٹی کے دن پانی آتا رہتا، اور جتنا زیادہ پانی آتا پابلو اتنا ہی مزید امیر ہو جاتا۔ گاؤں والے پابلو کو اب پائپ لائن مین نہیں بلکہ کرشماتی آدمی، کرشمیٹک مین کہہ کر بلاتے اور اس کی عزت کرتے، حتیٰ کہ گاؤں کے چودھری بھی اسے دیکھ کر عزت اور تعظیم سے کھڑے ہو جاتے۔ صرف پابلو ہی جانتا تھا کہ یہ منزل نہیں ہے بلکہ اس کے بہت بڑے خواب کی تکمیل کی جانب پہلا قدم ہے۔ اب اسے صرف اپنے گاؤں تک پائپ لائن بچھا دینا اس کی منزل نہیں رہا تھا۔ اس کا اگلا خواب تو پوری دنیا میں پائپ لائن بچھانا تھا، کیونکہ وہ بخوبی جان گیا تھا کہ پائپ لائنز آر لائف لائنز۔ اب برونو کے کام کے دن گنے جا چکے تھے۔ لوگ اسے ترحم کی، رحم کی نگاہ سے تو دیکھتے، مگر اس سے پانی کی بالٹیاں نہ منگواتے، اور منگوانے کی ضرورت بھی کیا رہ گئی تھی؟ پانی تو سب کے گھروں میں فراوانی سے پہنچ رہا تھا۔ برونو کی بچت بھی اس کی جسمانی توانائی کی طرح آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ مسٹر برونو اب عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پابلو نے برونو سے رابطہ کیا اور حیران کن طور پر اس سے مدد کا طالب ہوا۔ جی ہاں، پابلو کرشماتی آدمی نے برونو بالٹی والے آدمی سے مدد مانگی۔ برونو نے یقین نہ آنے والی نظروں سے پابلو کو دیکھا اور دکھی لہجے میں بولا، براہ کرم میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکو، میرے جیسا ناکام شخص بھلا تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے؟ پابلو نے نرمی سے کہا، میں درست کہہ رہا ہوں، مجھے تمہارا تمسخر اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو تمہارے پاس ایک کاروباری تجویز لے کر آیا ہوں۔ برونو کی سوالیہ نگاہوں کا جواب دیتے ہوئے پابلو نے کہا، مجھے اس پائپ لائن کو بچھانے میں 2 سے بھی زائد برس لگ گئے۔ میں نے اس عرصے میں غلطیاں کی اور ان غلطیوں سے سیکھا بھی۔ میں نے سیکھا کہ نرم زمین کیسے تلاش کی جاتی ہے، کھدائی کا بہتر طریقہ کار کیا ہے، پائپ لائن کتنی گہری ہونی چاہیے، راستے کی رکاوٹوں سے کیسے نمٹا جائے، اور اس طرح کے دیگر بہت سے کام۔ مختصر یہ کہ میں نے محنت کر کے اور سیکھ کر ایک ایسا سسٹم بنا لیا ہے جس کی مدد سے اب میں کسی بھی جگہ ایک نئی پائپ لائن آسانی سے، جلد اور بہت کم وسائل سے بنا سکتا ہوں، ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی اور پھر آگے سے آگے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اکیلا بھی اگلی پائپ لائن بنا سکتا ہوں، مگر میرے خیال میں یہ وقت اور محنت کا ضیاع ہوگا۔ اس کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ یہ سب باتیں تمہیں اور چند دیگر افراد کو میں سکھا دوں، پھر تم اور یہ افراد آگے مزید لوگوں کو سکھاؤ اور وہ لوگ مزید آگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے پورے شہر میں پائپ لائن بچھے گی، پھر پورے ملک میں اور بتدریج پوری دنیا کے ہر گاؤں میں۔ اس کے عوض ہم ہر گیلن پانی پر ایک معمولی سی رقم لے لیا کریں گے۔ جتنا زیادہ پانی پائپ لائن میں بہے گا اتنی ہی رقم ہماری جیبوں میں آئے گی ہماری سروسز کے عوض، اور یہ صرف آغاز ہوگا۔ اب برونو کو مکمل منصوبے کی سمجھ آ گئی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنے دیرینہ دوست کا ہاتھ تھام لیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ نئی کاروباری شراکت نے جنم لیا اور ایک نئے سفر کا آغاز ہوا۔ کئی سال گزر گئے۔ اب پابلو اور برونو ریٹائرمنٹ اور فراغت کی زندگی سے لطف اندوز ہونے لگے۔ انہیں پہلے کی طرح کام نہیں کرنا پڑتا، مگر پیسہ ان کی جیبوں میں مسلسل آتا رہتا اور بڑھتا رہتا۔ انہی فراغت کے دنوں میں جب کبھی وہ ایسے افراد کے پاس سے گزرتے جو بالٹیاں اٹھائے پانی بھر رہے ہوتے تو وہ ان کے پاس جاتے اور انہیں اپنی کہانی سناتے، پھر انہیں اپنی اپنی پائپ لائن بچھانے اور اس میں ان کی مدد کرنے کی تجویز کرتے، مگر بدقسمتی سے بہت کم لوگ ان کی بات پر کان دھرتے۔ لوگوں کی اکثریت بالٹیاں اٹھانے اور پانی بھرتے رہنے کو فوقیت دیتی۔ پابلو اور برونو مسلسل لوگوں کے ایسے عذر سنتے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے میرے ایک دوست نے بتایا ہے کہ اس کے ایک دوست نے پائپ لائن بنانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گیا۔ اس کام میں وہی پیسہ کما سکتا ہے جو پرانا ہو۔ نئے آدمی کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے کبھی پائپ لائن کا نہیں سنا۔ میں کسی نئے کام میں الجھنے کی بجائے وہی کرنا پسند کروں گا جو پہلے سے کرتا چلا آیا ہوں۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پائپ لائن سسٹم میں اپنی کافی رقم اور پیسہ ضائع کر دیا۔ میں ان بے وقوفوں میں سے نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی مایوسانہ باتیں پابلو اور برونو کو بہت دل برداشتہ کر دیتی، مگر وہ جانتے تھے کہ وہ ایک ایسی دنیا میں زندہ ہیں جو بالٹی والے انسانوں کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو پائپ لائن بچھانے کا خواب دیکھنے کی جرت رکھتے ہوں۔ ناظرین، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ پائپ لائن بنانا چاہتے ہیں یا